أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے اس درس میں سورہ اعراف آیت نمبر 127 سے 135 تک کے آیات کا ترجمہ، اس کی تفسیر پیش کی جائے گی انشاءاللہ، بغور سماعت فرمائیں۔ اور فرعون کی قوم کے چودھریوں نے اس سے کہا کیا تو موسیٰ اس کی قوم کو چھوڑ دے گا تاکہ وہ زمین میں فساد کریں اور وہ موسیٰ تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے؟ فرعون نے کہا ہم ان کے نومولود بیٹے قتل کر دیں گے اور ان کی بیٹیاں چھوڑ دیں گے، بے شک ہم ان پر پورا غلبہ رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین تو اللہ ہی کی ہے اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمارے پاس تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں دی گئی تھی اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا امید ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جان نشین بنا دے گا، پھر دیکھیے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کے نقصان میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، پھر جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے یہ ہمارے ہی لیے ہے، اور اگر انہیں بدحالی آ لیتی تو اسے موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھیوں کی نحوست ٹھہراتے۔ خبردار ان کی نحوست اللہ کے پاس مقدر ہے، اور لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا خواہ تم ہمارے پاس کوئی نشانی لے آؤ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم پر جادو کر دو تو بھی ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی، جوؤں، مینڈکوں اور خون کا عذاب بھیجا۔ یہ الگ الگ نشانیاں تھی، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ تھے ہی مجرم۔ جب ان پر کوئی عذاب آتا تو کہتے اے موسیٰ تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر جیسا کہ اس نے تجھ سے عہد کر رکھا ہے، اگر تو ہم سے عذاب ہٹا دے تو ہم ضرور تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے ایک مقررہ وقت تک عذاب ہٹا لیتے جس سے وہ بہرحال پہنچنے والے ہوتے تو یکا یک وہ عہد توڑ دیتے۔ محترم سامعین، ان آیات کے ترجمے سے بھی بہت سی باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون نے کیسے عہد کو توڑا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسے عذاب کو
نازل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی، جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بنی اسرائیل کے 6 لاکھ آدمی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حالات اس انقلاب نے فرعون اس کے درباریوں کو ہلا دیا، اسی لیے درباریوں نے فرعون کو موسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا اور کہا اگر انہیں اسی طرح آزاد چھوڑ دیا گیا تو یہ لوگ آپ کی رعایا کو خراب کریں گے، ملک میں فساد برپا کریں گے اور آپ کو اور آپ کے معبود کو چھوڑ کر موسیٰ کے رب کی عبادت کی دعوت دیں گے۔ آج بھی مسلمانوں کو ہندوستان میں اسی بات سے ڈرایا جاتا ہے، تو لہذا مسلمانوں کو ان آیات پر غور کر کے اپنے ایمان پر مضبوطی سے جمے رہنے کی سخت ضرورت ہے۔ محترم سامعین، فرعون نے ان کی بات مان کر کہا ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ رکھیں گے۔ بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے ہاتھوں 2 مرتبہ قتل اور موت کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلی بار موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے قبل جب فرعون نے حکم دے دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہر بچہ قتل کر دیا جائے تاکہ وہ آدمی وجود میں نہ آ سکے جس کے ہاتھوں نجومیوں کی اطلاع کے مطابق فرعون کی بادشاہت کا خاتمہ ہونا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ نے ان کی حفاظت کی اور فرعون کی چال دھری کی دھری رہ گئی۔ اور دوسری بار اب جبکہ اسے اور اس کی بادشاہت کو دوبارہ وہی خطرہ لاحق ہوا جو پہلے لاحق ہوا تھا، اس لیے اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دینے کا حکم عام جاری کر دیا، لیکن اس بار بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عزت دی اور اسے اس کی فوج کو ذلیل کر کے سمندر میں ڈبو دیا۔ جب فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کر لیا، موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف رجوع کرنے، اسی سے مدد مانگنے، اسی پر بھروسہ کرنے اور صبر کرنے کی نصیحت کی، اس لیے کہ ہر حال میں مومن کا لگاؤ اللہ سے ہوتا ہے، اس کا یقین کامل ہوتا ہے کہ جس کا معین و مددگار اللہ ہوتا ہے اس کا کوئی بال بھینگا نہیں کر سکتا۔ محترم سامعین، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اشارہ کے ذریعے بشارت دی کہ بالآخر غلبہ تمہیں حاصل ہوگا اور زمین کے سردار آل فرعون نہیں بلکہ تم ہوگے، اسی لیے زمین کا مالک اللہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ تو موسیٰ نے انہیں ترغیب دی کہ تم یہ عزم کر لو کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں نعمتیں حاصل ہوں گی اور مصیبتیں ختم ہوں گی تو تم اللہ کا شکر بجا لانا ہوگا۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح ہمارے سامنے آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شکر گزار تھے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے رب جعلنی لک شکارن لک ذکارن لک رحبن، اے میرے رب مجھے اپنا انتہائی شکر گزار اور بہت زیادہ ذکر کرنے والا، نہایت ڈرنے والا بندہ بنا۔ ابو داؤد کی حدیث۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا یا معاذ واللہ انی لأحبک واللہ انی لأحبک، فقال اوصیک یا معاذ لا تدعن فی دبور کل صلاة تقول اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، رواہ ابو داود۔ اے معاذ، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم آپ سے محبت کرتا ہوں، اور اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم ہر نماز کے بعد یہ کلمات کبھی نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنے ذکر، شکر اور خوبصورت عبادت پر میری مدد فرما۔ محترم سامعین، اس حدیث شریف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ کو تاکیدی حکم دیا کہ وہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھے جس میں اللہ تعالیٰ سے اس کے ذکر، شکر اور حسن عبادت کا سوال کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود بھی اپنے لیے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر شکر بجا لانے کی تاکید کی ہے اور ناشکروں کا انجام بھی بتایا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، سورہ بقرہ میں، پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور تم میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری مت کرو۔ اسی طرح بہت سی مقامات پر آیات اور احادیث میں شکر بجا لانے کا اور ناشکری کا انجام کا ذکر ملتا ہے، تو لہذا ہم کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر بجا لائیں۔ اسی طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ سرزمین پر ہم تو پریشانی رہے، آپ کی ولادت سے پہلے ہمارے بچوں کو اس لیے قتل کیا گیا کہ کہیں موسیٰ
موسیٰ نہ پیدا ہو جائے جس کے ہاتھوں فرعون کی مملکیت کا خاتمہ ہونا تھا؟ اب جب آپ نبی مرسل بن کر آئے ہیں تب بھی ہمارے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارا وجود ہی ختم کر دیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جس بشارت کی طرف اشارہ کیا تھا اس کی صراحت کر دی، اللہ تعالیٰ ان قریب ہی تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین کی سیادت قیادت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس وعدے کو سچ کر دکھایا۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہوئے، یوشع بن نون کی قیادت میں بیت المقدس فتح ہوا اور اللہ نے فرعون اس کی قوم کو سمندر میں ڈبو دیا اور اسرائیلیوں کو ان سے نجات دلائی۔ اسی طرح جادوگروں کے شکست کھا جانے، ان کے ایمان لے آنے کے بعد فرعون کے لیے بات آفتاب کی طرح واضح ہو چکی تھی کہ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں تھی کہ ان پر ایمان لے آتا، لیکن غرور، جھوٹی معبودیت کے زعم میں کفر و عناد پر مصر رہا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اسے اس کی قوم کو قحط سالی میں مبتلا کیا۔ اب بھی شاید توبہ کی توفیق ہو جائے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشحالی، امن و عافیت کی کڑی آزمائش میں مبتلا کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے استکبار میں آگے ہی بڑھتے گئے۔ جب قحط سالی آئی تو کہنے لگے یہ سب موسیٰ اور بنی اسرائیل کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور جب خوشحالی آئی تو کہنے لگے ہم تو اس کے حقدار ہی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے کہا تم امور کا مدبر، تمام امور کا مدبر اور ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے، اور خوشحالی اور قحط سالی سب اسی کے اختیار میں ہے۔ موسیٰ اور بنی اسرائیل کے وجود سے بدشگونی لینا تمہارے لیے کفر و عناد کا نتیجہ ہے۔ الغرض ان کا کبر و غرور بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا چاہے تم کوئی بھی نشانی لاؤ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جب ان کا کفر و عناد اس انتہا کو پہنچ گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی، اے اللہ فرعون کی سرکشی حد سے آگے بڑھ گئی ہے اور فرعونیوں نے جس عہد و پیمان کا پاس نہیں رکھا، اس لیے اب تو انہیں ایسی سزا دے یہ لوگ میری قوم کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور شدید طوفان آیا، قریب تھا کہ اس سے ہلاک ہو جاتے۔ وہ لوگ دوڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے دعا کی درخواست کی تاکہ عذاب ٹل جائے، اور وعدہ کیا اگر عذاب ٹل گیا تو ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ جانے دیں گے۔ لیکن جب عذاب ٹل گیا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ان کا وعدہ یاد دلایا تو انکار کر گئے اور اپنے کفر پر مصر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ٹڈی کی فوج بھیجی جس نے ان کی کھیتیوں، درختوں، پھلوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ حال دیکھا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑے آئے اور پہلے کی طرح ایمان لانے کا وعدہ کیا، لیکن عذاب ٹل جانے کے بعد پھر انکار کر گئے۔ محترم سامعین، یہ بات سننے کے بعد آپ کو یاد آیا ہوا ہوگا کہ چند دن پہلے ہندوستان کی سرزمین نے بھی ٹڈیوں کے طوفان کو دیکھ لیا۔ لوگ پریشان ہو گئے، حیران اور پریشان ہو گئے، دیکھنے کی آنکھوں والوں نے دیکھا، یقین ہو گیا کہ آج بھی اللہ تعالیٰ نے جو عذاب فرعون کی قوم پر نازل کیا تھا آج وہ عذاب نئے نئے شکلوں میں نازل ہو رہا ہے۔ کہیں طوفان، کہیں زمین کو ہلایا جا رہا ہے، گجرات کا زمین کو ہلانا، کیرلا میں طوفان کا آنا اور ٹڈیوں کا طوفان آنا، یہ سب اللہ تعالیٰ ہم کو دکھا رہا ہے۔ پھر بھی آج کا انسان غافل ہے، غفلت کی نیند میں سو رہا ہے۔ محترم سامعین، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلسل جوؤں، میڈکوں اور خون کے عذاب میں مبتلا کیا اور ہر بار توبہ کا وعدہ کرتے رہے اور عذاب ٹل جانے کے بعد ایمان لانے سے انکار کرتے رہے۔ ان کا یہ وتیرہ اس لیے رہا کہ وہ لوگ واقعی اہل جرائم اور اہل فساد تھے اور ہر خیر سے محروم تھے۔ محترم سامعین، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جوؤں اور گھن یعنی گیہوں اور اس کے دوسرے دانوں میں جو لگ گیا تھا، بعض لوگوں نے اس کے دوسرے معنی بھی بیان کیے ہیں۔ مینڈک اور ان کی گھروں میں، کھانوں میں، غلوں میں، بستروں میں ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے۔ اسی طرح دم سے مراد ان کی نہروں اور کنووں کا پانی خون میں بدل گیا، مچھلیاں مر گئی، نہروں کا پانی بدبودار ہو گیا۔ بعض لوگوں نے تو اس سے نکسیر کی بیماری بھی مراد لی، اور رجز کے معنی ہیں اس سے مراد مفسرین نے طاعون کی بیماری لی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس بیماری سے 70,000 فرعونی ہلاک ہو گئے تھے۔ اس زمانے میں طاعون آیا تھا اور اس زمانے میں کورونا آ گیا ہے، تو اس سے بھی ہم
جہنم کو بچنے کے لیے اللہ کی طرف ہم کو رجوع ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزارنے کے اصول، ضوابط، طریقے، طور طریقے بتائے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جب تک دنیا میں رکھے اللہ اس کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آئی ہوئی تمام آفتوں، بلا مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما، آمین ثم آمین، واخر الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔